الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب ساتھی عقیدت اور محبت کے ساتھ امام الانبیاء تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بآواز بلند درود پاک پڑھیں اور یاد رکھیں درود پاک اس نیت سے پڑھا کریں کہ جو ہم ابھی درود پاک پڑھ رہے ہیں یہ ہمارا پڑھنا آقا علیہ السلام کی دربار میں پیش کیا جاتا ہے اور جا کر آقا علیہ السلام کو فرشتے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے. تو ہم سوچیں کہ آقا علیہ السلام کو کتنا خوشی ہوتی ہوگی, آقا علیہ السلام کے سینے کو کتنا ٹھنڈک پہنچتی ہوگی کہ میرے امتی نے مجھ پر درود بھیجا ہے. تو آقا علیہ السلام کے سینے کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے درود پاک پڑھا کریں اور بآواز بلند پڑھا کریں. اس نیت سے پڑھا کریں کہ یہ میرا درود پڑھنا شاید یہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے. اب بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس بابرکت محفل میں جمع فرمایا, نورانی محفل کے اندر جمع فرمایا, فرشتوں کی محفل کے اندر جمع فرمایا. تو اس پر ہم جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بھی یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے, ہم سب کو سچا دین عطا فرمایا ہے. تو محترم دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر
اسلام کو، شریعت کو، دین کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ فرمایا کہ شجرۃ طیبہ، یہ اسلام ایک درخت ہے، یہ دین ایک درخت ہے، یہ شریعت ایک درخت ہے۔ اصلھا ثابت، فرمایا اس کی جڑیں جو ہے یہ زمین کے اندر مضبوط ہیں، اور اس کی شان کیا ہے؟ وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہیں۔ اور اس کی شان کی وجہ کیا ہے؟ اس کی عظمت کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو اس درخت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ تو انبیاء دنیا کے اندر آئے، انہوں نے اس درخت کے لیے محنت کی ہے۔ تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے صحابہ کرام دنیا کے اندر آئے، انہوں نے بھی اس درخت کے لیے محنت کی ہے۔ احد کے میدان کے اندر 70 صحابہ کرام نے اپنا خون دیا ہے اس درخت کو، اور بدر کے میدان کے اندر 14 صحابہ کرام نے اس درخت کو اپنا خون دیا ہے، اور خندق کے میدان کے اندر 13 صحابہ کرام نے اس درخت کو اپنا خون دیا ہے، اور اس درخت کی آبیاری کے لیے تبوک کے میدان میں 6 صحابہ کرام نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ حنین کے میدان کے اندر 17 صحابہ کرام نے اس درخت کی آبیاری کے لیے اپنی جانیں لٹائی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے دور کے اندر 256 صحابہ کرام نے اس درخت کو اپنا خون دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کئی ہزار صحابہ کرام نے اس درخت کے لیے، یہ اسلام کے درخت کے لیے اپنی جانیں دی ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 14,000 صحابہ کرام نے اس درخت کی آبیاری کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اور جنگ جمل اور جنگ صفین کے اندر 35,000 صحابہ کرام نے اس درخت کو اپنا خون دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس درخت کو خون دینے والوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جنہوں نے اس درخت کو خون دیا ہے، جنہوں نے اس درخت کے لیے اپنی جانیں لٹائی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ فرماتے ہیں میں نے ایک وعدہ کیا ہے، میں نے ان کے ساتھ ایک سودا کیا ہے۔ جنہوں نے اس درخت کے لیے اپنی جانیں لٹائی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے۔ فرمایا وہ وعدہ یہ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایمان والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، اس درخت کے جان دینے والوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے راستے کے اندر اپنی جان دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ فرمایا تم مال میرے راستے پر لٹا دو، اس کے بدلے میں جنت کے اندر تمہیں گھر دوں گا۔ تم اپنا سب کچھ میرے راستے پر قربان کر دو، فرمایا اس کے بدلے میں تمہیں جنت بھی دوں گا، اور جنت کے اندر تمہیں میں اپنا دیدار بھی کراؤں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام ایک درخت کی مانند ہے، یہ دین ایک درخت کی مانند ہے۔ فرمائے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، جو اس درخت کے لیے لڑتے ہیں یا تو خود شہید ہو جاتے ہیں یا دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس درخت کے لیے لڑتے لڑتے یا خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں یا کسی دوسرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، یا خود مر جاتے ہیں یا کسی کو مار دیتے ہیں۔ فرمایا یہ دونوں حالتوں میں کامیاب ہے۔ اگر کسی کو مار دے گا تو غازی بن جائے گا، اگر خود شہید ہو جائے گا تو اس کا نام روشن ہو جائے گا، قیامت تک اس کا نام بلند ہوتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قربان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت تک میں اس کے نام کو بلند کر دوں گا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کا آج تک نام روشن ہے، 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن ان کا نام روشن ہے، کیونکہ انہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اس درخت کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ اس درخت کے لیے قربان کر دیا ہے۔ تو قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو زندہ کر دیا ہے۔ تو فرمایا
کہ یہ اسلام ایک درخت ہے. آپ اگر یہ تاریخ اٹھائیں، اسلام کی پوری تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے. کوئی سال ایسا نہیں، کوئی مہینہ ایسا نہیں، کوئی ہفتہ ایسا نہیں ملے گا، کوئی دن آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس دن کے اندر کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو. اسلام کی پوری تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے. آج میں کس کس شہید کا تذکرہ کروں، کس کس شہید کا نام لوں؟ سب سے پہلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 70 صحابہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. سب سے پہلے انہوں نے دین کے لیے اپنی جانیں دی. وہ 70 صحابہ سارے کے سارے قرآن کے قاری تھے. ایک مرتبہ عامر بن طفیل ہے، کافروں کا سردار ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ ایسا کریں، ہماری آپس میں بہت جنگیں ہوئی ہیں، آپس میں ہماری بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، آج ہم صلح کرتے ہیں، جنگ چھوڑنے کا ہم اعلان کرتے ہیں، آج کے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے. ہم ایسا کرتے ہیں، مل کر حکومت کرتے ہیں. دیہاتوں کے اندر آپ حکومت کریں، شہر کے اندر میری حکومت ہوگی. دیہات میں آپ کا حکم چلے گا، شہروں میں میرا حکم چلے گا. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو کافر کہتے ہیں، ہمارے بڑوں کو کافر کہتے ہیں، ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں. ہمارے بتوں کو کافر نہ کہا کریں، ہمارے بڑوں کو کافر نہ کہا کریں. ہم مل کر حکومت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ بھی نہیں کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو مجھے لالچ دینے کے لیے آیا ہے؟ فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ کے اندر مشرق کے خزانے رکھ دے، دوسرے ہاتھ کے اندر مغرب کے خزانے رکھ دے، پھر بھی میں تیری بات ماننے والا نہیں ہوں، پھر بھی میں اسلام کی دعوت چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں کلمے کی دعوت چھوڑنے والا نہیں ہوں. فرمایا کہ تو یہاں سے چلا جا، میں تیری بات نہیں مانتا. وہ کافروں کا سردار چلا گیا اور وہ واپس چلا گیا. وقت بھی گزرتا گیا. اس نے ایک منصوبہ بنایا، ایک خط لکھا اور وہ خط لکھ کر ایک وقت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بھیجا. وہ وقت آ گیا، خط بھی ان کے پاس ہے. انہوں نے آ کر بتایا کہ ہمارے سردار عامر بن طفیل نے یہ خط بھیجا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خط کو کھولا، پڑھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، ہماری ساری قوم مسلمان ہو چکی ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ کو بھیجیں، صحابہ کی جماعت کو بھیجیں، ہمیں دین سکھائے، قرآن سکھائے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، صحابہ کو بلایا کہ دیکھو پچھلے سال جو عامر بن طفیل آیا تھا وہ تو کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے بتوں کو مانیں، ان کو برا بھلا نہ کہا کریں. آج تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کی ساری قوم مسلمان ہو چکی ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ ایک صحابہ کا وقت بھیجو جو ہمیں دین سکھائے، جو ہمیں قرآن سکھائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو منتخب فرمایا، ان کا امیر حضرت حرام بن ملحان کو بنایا. اور یہ 70 صحابہ سارے کے سارے غریب تھے، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، سارا دن لکڑیاں جمع کرتے تھے، شام کو وہ لکڑیاں اپنے گھر کے اندر لایا کرتے تھے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منتخب فرمایا کہ جاؤ تم ان کو دین کی دعوت دو، ان کو قرآن سکھاؤ. اور یہ قافلہ چل پڑا. جب بیر معونہ کے مقام پر پہنچا تو حضرت حرام بن ملحان جو ان صحابہ کا امیر تھا، اس نے کہا کہ آپ یہاں پر ٹھہرو، پہلے میں جاتا ہوں عامر بن طفیل کے پاس، اس سے میں بات کرتا ہوں، بعد میں آپ کو بلاؤں گا. تو عامر بن طفیل کے پاس جب یہ صحابی پہنچے، اس کے دربار کے اندر داخل ہوئے تو اس نے پوچھا عامر بن طفیل نے کہ یہ کون ہے، یہ کیسے اندر آیا ہے، اس نے آ کر تو مجھے سجدہ بھی نہیں کیا. تو حضرت حرام بن ملحان نے کہا کہ میں حضور کا امتی ہوں، حضور کا صحابی ہوں، آپ نے خط لکھا تھا کہ ہمیں دین کی دعوت دینے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے صحابہ کی جماعت کو بھیجو، ہم آپ کو قرآن سکھانے آئے ہیں، دین سکھانے آئے ہیں. تو اس نے کہا پہلے تو یہ بتا تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میرے دربار میں جو آتا ہے وہ تو سجدہ کرتا ہے، بعد میں اس کی بات سنتا ہوں، تو پہلے مجھے سجدہ کر
بعد में मैं तेरी बात सुनूंगा। तो सहाबी ने कहा कि पहले हमने बहुत सजदे कर लिए, बुतों को सजदे किए, जानवरों को सजदे किए, दरख्तों को सजदे किए, अब मैं अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं कर सकता। तू चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन ये सर अल्लाह के अलावा किसी और के दर पर नहीं झुकेगा। तो उसने एक आदमी को इशारा किया, उसने पीछे से नेज़ा मारा तो हजरत हराम बिन मलहान की पीठ में लगा और सीने से बाहर निकला, खून के फुआरे निकलना शुरू हो गए। तो हजरत हराम बिन मलहान ने अपने हाथों में खून को जमा किया और अपने चेहरे पर मला, दाढ़ी पर मला और फिर नीचे गिरे। फिर अपनी पूरी ताकत को जमा करके दोबारा खड़े हुए और कहने लगे, नारा लगाया। फिर उसके बाद कहा कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो चुका हूँ, मैं नाकाम नहीं हुआ, आज मैं कामयाब हो चुका हूँ। सारा काफिरों का दरबार था, सारे वहाँ पर जमे थे, वो हैरान हो गए कि आज पहला आदमी हम देख रहे हैं जो अपनी मौत को कामयाबी समझ रहा है, कामयाबी करार दे रहा है, ये कैसा इंसान है। तो हजरत हराम बिन मलहान पर उन्होंने उनको नेज़े मारे, उनको शहीद कर दिया। अब आमिर बिन तुफैल ने हुक्म दिया कि जाओ सहाबा की जमात जहाँ पर ठहरी हुई है इनकी गर्दनें उड़ा दो। तो उसकी फौज आई, देखा सहाबाए किराम बीर मऊना के मकाम पर ठहरे हुए हैं और ये गरीब सहाबा, कुरान के कारी सहाबा वहाँ पर ठहरे हुए हैं, ये दीन सिखाने के लिए आए थे। तो आमिर बिन तुफैल की फौज वहाँ पर पहुँची, वो इनकी गर्दनें उड़ाने लगे। ये गरीब साहब इनके पास तो असलिया नहीं था, ये तो दीन सिखाने के लिए आए थे, ये तो कुरान सिखाने के लिए आए थे। उनको क्या पता कि उन्होंने हमारे साथ बेवफाई करनी है, उन्होंने हमारी गर्दनें उड़ानी है। तो उन सहाबा की जब गर्दनें उड़ा रहे थे तो वो सहाबा सिर्फ एक लफ्ज़ कह रहे थे कि ऐ बादे सबा, मदीने की गलियों में जाना, हुजूर के पास जाना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खबर दे देना कि आपके सहाबा शहीद हो चुके हैं, आपके सहाबा को इन्होंने ज़िबा कर दिया है, हम अल्लाह के नाम पे कट गए हैं। सिर्फ एक जुमला था उनके जुबान पर कि ऐ हवा, मदीने की गलियों में जाना, हुजूर के पास जाना और जनाब रसूलुल्लाह को हमारी खबर दे देना कि आपके सहाबा को इन्होंने जालिमों ने ज़िबा कर दिया है, इन्होंने शहीद कर दिया है। जिस रब के लिए हम सारी सारी रात मुसल्ले पर रोया करते थे, आज हम उस रब के राह में कुर्बान हो चुके हैं, आज हम उस रब को मिलेंगे, इन जालिमों ने हमें शहीद कर दिया है। रब ने फरमाया, जिब्राइल जा मेरे महबूब को जाकर इन सहाबा की खबर दे दो, मेरे महबूब को जाकर बता दो कि इन जालिमों ने आपके सहाबा को ज़िबा कर दिया है, आपके सहाबा की गर्दनें उड़ा दी हैं। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आकर ये बताया। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रोते क्यों हैं, किस वजह से रो रहे हैं। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम जानते नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है, मैंने जो 70 सहाबा भेजे थे वो कुरान के कारी सहाबा, आज उन जालिमों ने उनको शहीद कर दिया है, उनकी गर्दनें उड़ा दी है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 माह तक रोते रहे और उन जालिमों के लिए बददुआ भी करते रहे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लाम की तारीख शहादतों से भरी पड़ी है। हजरत खुबैब बिन अदी है, इनको मक्का वालों ने गिरफ्तार कर लिया। 3 सहाबा थे, उनमें से एक हजरत खुबैब बिन अदी भी थे। तो मक्का वालों को पता चला कि ये खुबैब बिन अदी वो है कि जिसने बदर के अंदर हमारे सरदारों की गर्दनें उड़ाई थी। हारिस बिन अमर के बेटों को पता चला कि खुबैब बिन अदी तो वो है जिसने हमारे बाप की गर्दन उड़ाई थी, हमारे सरदार की गर्दन उड़ाई थी। उन्होंने कहा कि खुबैब बिन अदी को हम खरीदेंगे, इसके हम टुकड़े टुकड़े करेंगे ताकि दुनिया को पता चल जाए जो हमारे सरदार की गर्दन उड़ाएगा उसका यही हशर होगा। तो वो हजरत खुबैब बिन अदी को खरीद कर लाए। जब वो वापस आए तो हुर्मत वाले महीने चल रहे थे। उन्होंने एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और कहा कि इसका खाना पीना बंद कर दो, ये भूखा रहे, जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएंगे बाद में हम इसको फांसी पर चढ़ाएंगे। तो हजरत खुबैब बिन अदी को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। उस घर की जो औरत थी वो जो बाद में मुसलमान हुई, वो कहती है
کہ سارا دن یہ خبیب قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا اس کو دیکھوں تو صحیح، اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، اس کو میں دیکھوں تو صحیح۔ وہ کہتی ہے صبح کا وقت تھا، میں اس کے پاس گئی، میں نے دیکھا یہ خبیب قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے اور ادھر ساتھ انگور بھی کھا رہا ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی، اس وقت پورے مکہ کے اندر انگور کہیں نہیں تھا، وہ انگور کا موسم بھی نہیں تھا۔ میں حیران ہو گئی کہ اس کے پاس یہ انگور آئے تو کیسے آئے۔ جب حرمت والے مہینے گزر گئے تو وہاں پر اعلان ہو گیا کہ مکہ کے چوک کے اندر خبیب بن عدی کو پھانسی دی جائے گی، اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ سارے کافر لوگ جمع ہو گئے، تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے کہ جس نے ہمارے سرداروں کی گردنیں اڑائی تھی آج اس کو قتل کیا جائے گا، آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے تو حضرت خبیب بن عدی کو جب پھانسی کے پھندے پہ کھڑایا گیا، ان کے گردن میں وہ توپ ڈالا گیا تو حضرت خبیب بن عدی وہاں پر کھڑے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ خبیب ہم تجھے مارنا نہیں چاہتے، ہم تجھے آزاد کرنا چاہتے ہیں، صرف تو ایک بات کہہ دے تیری جان بچ جائے گی۔ تو یہ کہہ دے کہ کاش آج جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ محمد کھڑا ہوتا، آج جو پھانسی کا پھندا میرے گلے پہ ہے یہ پھانسی کا پھندا محمد کے گلے پہ ہوتا۔ تو یہ بات کہہ دے ہم تیری جان بخش دیں گے، تجھے رہا کر دیں گے، تجھے سولی پہ نہیں چڑھائیں گے۔ تو خبیب بن عدی غصے میں آئے، اس نے کہا ظالم اپنا ہاتھ نیچے کر، اپنی آنکھیں نیچے کر، اپنی زبان بند کر، تو پھانسی کے پھندے کی بات کرتا ہے، میں تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ مکے کے اندر کہیں بھی میرے محبوب کو کانٹا چبھ جائے، میں خود اپنے ٹکڑے ٹکڑے تو کروا سکتا ہوں، میں تو اپنی جان دے سکتا ہوں، میں اپنے بچے کو یتیم کروا سکتا ہوں، لیکن میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے محبوب کو کانٹا چبھ جائے۔ اتنا محبت تھی صحابہ اکرام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے ایسا کیا، حضرت خبیب بن عدی کے ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے، ان کے سینے میں نیزے مارے۔ اب خبیب بن عدی کی لاش وہاں پر کھڑی ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ اس کی لاش کو کوئی نہ اتارے، یہاں پر کھڑی رہے گی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، آئندہ کی ہمارے سردار پر نظر بھی نہ اٹھا سکے۔ تو 40 دن گزر گئے، خبیب بن عدی کی لاش وہاں پر کھڑی ہے، کسی کو جرأت نہیں وہاں سے لاش نیچے اتارے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو جائے خبیب کی لاش لے کر آئے۔ حضرت زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود یہ 2 صحابی گئے، رات کا وقت ہے، خبیب کی لاش کو اتارا اور گھوڑے پہ رکھا۔ جب گھوڑے انہوں نے دوڑائے، مکہ والوں کو پتہ چلا، کافروں کو پتہ چلا کہ خبیب کی لاش کو لے کر جا رہے ہیں، سارے دوڑ کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی لاش کو نہیں جانے دیں گے، ہم لوگوں کے لیے عبرت بنانا چاہتے ہیں، اس کی لاش یہاں پر لٹکی رہے گی، ہم اس کی لاش کو نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت زبیر نے کہا کہ اس کی لاش کو گھوڑے سے نیچے اتارتے ہیں، کہیں اس کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو، پہلے ان سے جنگ کر لیں۔ جب انہوں نے حضرت خبیب کی لاش کو نیچے رکھا تو رب کا کرنا ایسا ہوا، رب نے کہا کہ میرا محبوب بندہ ہے، میرے راستے پہ اس نے جان دی، میری راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اس کی لاش کی بے حرمتی میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ رب نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹی، حضرت خبیب کی لاش زمین کے اندر چلی گئی، زمین اوپر بند ہو گئی، وہاں پر کوئی نشان بھی نہیں تھا، جس طرح پہلے زمین تھی بالکل اسی طرح ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نے اسلام کے لیے جانیں دی، اس درخت کے لیے جانیں دی، تو اللہ نے اس درخت اسلام کو درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ صحابہ نے اسلام کے لیے جانیں دی، دین کے لیے جانیں دی، اللہ نے ان کا نام بلند کر دیا، قیامت تک ان صحابہ کا نام بلند رہے گا، کیونکہ انہوں نے دین کے لیے، قرآن کے لیے اپنی جانیں دے دی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ان کے نام کو بلند کر دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، اور ادھر احد کا موقع ہے جہاں پر
نبی अलैहिस्सलाम के 70 सहाबा शहीद हुए। उनमें एक अजीम हस्ती वो थी जिसका नाम सैयद-उश-शुहदा हज़रत हमज़ा है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके साथ बड़ी मोहब्बत थी और हज़रत हमज़ा को भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ा प्यार था। जब उहद की जंग ख़त्म हुई तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा चचा कहाँ है, हमज़ा कहाँ है। लोगों ने बताया कि फलां जगह पर है, उसको शहीद कर दिया गया है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की लाश पर आए, देखा कि होंठ कटे हुए हैं, अपने चचा की लाश को देख रहे हैं, हाथ कटे हुए हैं, आंखें बाहर निकली हुई हैं और पाँव भी कटे हुए हैं और सीना भी चीरा हुआ है, कलेजा भी बाहर निकला हुआ है। जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के टुकड़े देखे, आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कतार रोने लगे। इतना रोए कि पहले ऐसा कभी नहीं रोए थे, इतना रोए कि अल्लाह को भी तसल्ली देनी पड़ी। रब ने फरमाया जिब्राइल जाओ जाकर मेरे महबूब को तसल्ली दो और मेरे महबूब को कहो कि आप इतना ना रोएं, हमने आपके चचा को बुलंद कर दिया है, हमने अर्शों पे इसको लिख दिया है असदुल्लाहि व असदु रसूली, ये अल्लाह और उसके रसूल का शेर है, हमने आपके चचा को बुलंद कर दिया है, आप ना रोएं, इनके बारे में आप गम ना करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा की लाश पे खड़े हैं, चचा के टुकड़े देख रहे हैं और रो भी रहे हैं, आंखों में आंसू भी हैं। और इधर हजरत हमज़ा का भांजा हजरत जुबैर आए और आकर कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा आई है, हजरत सफिया आई है, अपने भाई हमज़ा की लाश को देखना चाहती है। वो कहती है कि अगर आप इजाज़त दें तो आखिरी नज़र में मैं अपने भाई का दीदार कर लूँ, फिर तो हमारी मुलाकात हशर के मैदान में होगी। मैं चाहती हूँ कि आज अपने भाई का आखिरी दीदार कर लो। बहन को तो भाई से बड़ी मोहब्बत होती है, मुझे भी अपने भाई से बड़ी मोहब्बत थी, ये मेरा भाई है, मैं आखिरी अपने भाई का दीदार करना चाहती हूँ। जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा के टुकड़ों को देखा और कहा कि कोई बहन ये कैसे बर्दाश्त करेगी, जब वो अपने भाई के टुकड़ों को देखेगी तो कैसे ये बर्दाश्त करेगी, ये बड़ा सदमा होता है। तो कहा ये बहन तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हज़रत जुबैर को कहा कि आप जाओ हज़रत सफिया को जाकर कह दो कि तुम्हें इजाज़त नहीं है, मेरा जी नहीं चाहता मैं तुम्हें इजाज़त दूँ, तो ऐसा कर हशर में अपने भाई से मुलाकात कर लेना। जब हज़रत जुबैर आए और हज़रत सफिया को अपनी वालदा को आकर बताया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अपने भाई से हशर में मुलाकात कर लेना, यहाँ आने की इजाज़त नहीं है, तो हज़रत सफिया ने कहा, अपने बेटे से कहा कि एक मरतबा फिर जाओ, हुजूर की मजलिस में जाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहो कि मुझे पता है मेरे भाई के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, मुझे पता है मेरे भाई के बाजू काट दिए हैं, मुझे पता है मेरे भाई का नेज़ा निकाल, मेरे भाई का कलेजा निकाल दिया गया है, मुझे पता है मेरे भाई की आंखें भी निकाल दी गई है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं अपने भाई की मौत पर मातम करने नहीं आ रही, मैं अपने भाई की मौत पर मैं अपने भाई को मुबारकबाद देने के लिए आई हूँ, मैं अपने भाई को मुबारकबाद दूंगी। बाकी बात रही वो मेरा भाई था, बहन को भाई के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, मुझे भी इसके साथ बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन मैं वहाँ पर आकर वावेला नहीं करूँगी, वहाँ पर आकर मैं सब्र करूँगी। आप इजाज़त दें। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जुबैर आए, आकर बताया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। तो हज़रत सफिया जब अपने भाई की लाश पर आई, अपने भाई के टुकड़े टुकड़े देखे, आंख भी कटी हुई है, आंख निकली हुई है, कान कटे हुए हैं, नाक भी कटा हुआ है, जब अपने भाई के टुकड़े टुकड़े देखे और जुबान पर वावेला नहीं किया, वहाँ पर मातम नहीं किया और जुबान पर एक जुमला निकाला, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मुझे फख्र है, कल क़यामत के दिन मैं एक शहीद की बहन कहलवाऊंगी, मुझे फख्र है कि मैं शहीद की बहन बन चुकी हूँ। और कहा या रसूल अल्लाह आज मुझे इस बात का भी फख्र है कि आज आप सलामत हैं, आप सलामत हैं, तो ऐसे हज़ारों भाई आप पर कुर्बान कर दिए जाए तब भी ये सौदा महंगा नहीं है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ان کا جنازہ پڑھایا۔ جب احد کے شہداء کا جنازہ پڑھایا گیا، ان کو دفن کر دیا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر آئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان پیچھے مدینے میں تھا۔ جب وہاں پر پہنچے، دیکھا ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، سب کے شہداء وہاں پر رو رہے ہیں۔ کسی کا بیٹا رو رہا ہے، کسی کی بیٹی رو رہی ہے، کسی کی بیوی رو رہی ہے، کسی کے ماں باپ رو رہے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب ان کے رونے کی آواز پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے اور کہا کہ کاش آج سب کے رونے والے موجود ہیں، لیکن آج میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور جناب رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب پہنچے تو حضرت حمزہ کی بیٹی آئی میرے پاس اور آ کر مجھے کہنے لگی کہ چچا جان مجھے بتاؤ میرے ابو کہاں ہیں، میرے ابو تمہارے ساتھ گئے تھے وہ واپس کیوں نہیں آئے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے جب میں نے اس بچی کی بات سنی، اور اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور میرے ہاتھوں کو کھینچ کھینچ کر کہہ رہی تھی کہ چچا جان بتاؤ تو صحیح میرے ابو کیوں نہیں آئے، وہ بھی تو تمہارے ساتھ گئے تھے، تم واپس آ گئے ہو، وہ واپس کیوں نہیں آئے، بتاؤ تو صحیح میرے ابو کب آئیں گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اس کو میں کیا جواب دوں، اس کو میں کیسے تسلی دوں، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ حضور کے پاس جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں گے۔ تو جب وہ بچی وہ فاطمہ حضور کے پاس آئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح میرے ابو کہاں ہیں، میرے ابو کیوں نہیں آئے، بتائیں تو صحیح وہ کب آئیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر چچا کا غم یاد آ گیا، چچا کے ٹکڑے یاد آ گئے، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا روئے کہ داڑھی تڑ ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ بیٹی آج کے بعد تیرے بابا نہیں آئیں گے، آج کے بعد تیرا ابو میں ہوں، آج کے بعد تیرا والد میں ہوں، تیرے بابا آج کے بعد کبھی نہیں آئیں گے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں، وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں، وہ رب کی راہ میں قربان ہو چکے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، 7 سال گزر گئے، ابھی تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کا غم ہے، چچا کی جدائی کا غم ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ وحشی جہاں پر ملے یہ میرے چچا کا قاتل ہے، اس کی گردن اڑا دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو۔ تو حضرت وحشی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، تو وہ پریشان ہے، طیف کے اندر چلا گیا، وہاں پریشان ہے کہ آپ جاؤں تو کہاں جاؤں، مجھے جو بھی دیکھے گا قتل کر دے گا۔ کسی نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں کلمہ پڑھ لیں، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں اس کو کچھ نہیں کہتے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو وحشی وہاں سے نکلا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہیں، حضور بیٹھے ہیں، اپنا سر نیچے کیا ہوا ہے، اور آ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ چہرے پہ نقاب ہے، چہرے سے نقاب ہٹائی، جب صحابہ نے چہرہ دیکھا صحابہ کی چیخیں نکل گئی، تلواریں نکال لی، کہا یا رسول اللہ آپ کے چچا کا قاتل ہے، یہ وہ وحشی ہے جس نے آپ کے چچا کے ٹکڑے کیے تھے۔ تو جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ خبردار بیٹھ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ سارے صحابہ بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تو وحشی ہے؟ کہا ہاں میں ہوں۔ کہا ادھر آ بیٹھ، مجھے بتا تو صحیح میرے چچا کو تو نے کیسے قتل کیا تھا؟ میرے چچا تو شیر دل انسان تھا، وہ تو بہادر تھا، تو نے اس کو کیسے قتل کیا؟ کہا مجھے بتا، یہ سارا واقعہ مجھے سنا، تو نے کیسے قتل کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا چچا حمزہ تو اتنا بہادر تھا کہ اس پر تو میں سوتے ہوئے وار نہیں کر سکتا تھا، اس کا اتنا روب تھا، مجھے کہا گیا تھا کہ محمد کو قتل کرو یا علی کو کرو یا حمزہ کو کرو، ان تینوں میں سے کسی ایک کو قتل کر دے پھر تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو حضرت وحشی کہتے ہیں
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا کہ آپ پر تو میں حملہ نہیں کر سکتا، آپ پر پہرا ہوگا، میں نے سوچا حمزہ کو تو سوتے ہوئے بھی اس پر وار نہیں کر سکتا، اس کا ایسا روب ہے۔ پھر میں تو علی کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، اس کی تلاش میں نکلا تھا۔ جب میں نے اس کو میدان کے اندر دیکھا کہ چاروں طرف وہ خود بھی گھوم رہے ہیں، اس کی تلوار بھی گھوم رہی ہے، دشمنوں کو قتل کر رہے ہیں، جس طرف اس کی تلوار جاتی اس طرف اس کی نظر جاتی تھی، میں تو غفلت کی حالت میں وار کرتا تھا۔ میں نے سوچا علی پر وار کرنا مشکل ہے، میں حمزہ کی تلاش میں نکلا۔ جب میں نے حمزہ کو دیکھا، اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں، دشمنوں کی گردنیں اڑاتے جا رہے ہیں، قریش کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہے ہیں، ان کی ادھر ادھر نظر نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ حمزہ پر وار کرنا آسان ہے، ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ دشمنوں کی گردنیں اڑا رہے ہیں تو پھر میں پتھر کے ساتھ چھپ گیا، اور ایک آدمی کہنے لگا، ایک کافر کہنے لگا کہ ان کو باندھ باندھ کر مارو، تو حضرت حمزہ نے کہا میری طرف آ، میں تجھے بتاتا ہوں کیسے باندھ باندھ کر مارنا ہے۔ اتنا ان کا روب تھا، دشمن بھی ان کے سامنے آتے ہوئے گھبراتا تھا۔ تو ویسے کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت حمزہ میرے قریب آئے، میں نے نیزہ اٹھایا، نشانہ بنایا تو حضرت حمزہ کو مارا، سیدھا سینے پر لگا اور خون کے فوارے نکلے۔ حضرت حمزہ نے میری طرف دیکھا، اتنا روب تھا، میں ڈر گیا کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ تو حضرت حمزہ کو خون کی الٹی آئی، وہ نیچے گرے۔ تو اتنے میں حضرت ہندہ بھی آئی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس نے آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس نے آ کر آپ کے چچا کے ہونٹ کاٹے، آپ کے چچا کے کان کاٹے، آپ کے چچا کے ہاتھ کاٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبت تھی، جب وہ ویسے بتا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، داڑھی مبارک پر ہو گئی۔ 7 سال بعد یہ واقعہ سنایا، لیکن پھر بھی چچا کی یاد آ گئی، زاروں قطار روئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسی تو میرے سامنے آتا ہے، مجھے چچا یاد آتا ہے، تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، لیکن میرے سامنے نہ آیا کر، میرے سامنے آتا ہے مجھے چچا کی یاد آتی ہے۔ دیکھیں کیسے رحمت للعالمین نبی ہے کہ چچا کا قاتل ہے، اس کو بھی معاف کر کے اس کو جنت کا وارث بنا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی پوری تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، رب کے قرآن کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دی ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ سب دین سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہے، دنیا اہم نہیں ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کے پاس دولت زیادہ ہو، جس کے پاس بنگلے ہو، گاڑیاں ہو، ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ لیکن صحابہ نے اپنی جانیں دے کر بتائی ہے کہ کامیاب وہ ہے جو دین کے لیے قربان ہوا ہو، اللہ کے راستے میں قربان ہوا ہو، جو دنیا کے اندر دین کو جس نے اہمیت دی ہو، کامیاب وہ شخص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔